کوئی اور نہیں۔ اس لیے مدرسہ ان کا سب سے بڑا دشمن، مولوی ان کا سب سے بڑا دشمن۔ آپ کو معلوم ہے اس مدرسے کے خلاف، مولوی کے خلاف، داڑھی کے خلاف اور پگڑی کے خلاف اور سفید کرتے کے خلاف کون سا پروپیگنڈا ہے جو ماضی قریب میں نہیں کیا گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہے ان مدارس کے ساتھ، اس لیے کہ یہ اللہ کی کتاب کی تعلیم گاہیں ہیں، یہ اللہ کے رسول کی تعلیمات عام کرنے والے ادارے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مدارس کی حفاظت فرمائی، ان علماء کرام کی حفاظت فرمائی، ورنہ خدا کی قسم جو آندھیاں چلی، جو طوفان آئے اور جو خطرناک سازشیں ہوئی، بظاہر ان کے سامنے مدرسہ ٹھہرنے والا نہیں تھا۔ یہ اللہ پاک کی مدد ہے، اللہ پاک نے مدارس کو بچایا اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ان علماء کرام کو اللہ پاک نے توفیق نصیب فرمائی، ان کو ہمت نصیب فرمائی۔ نہ ان کی داڑھی میں کوئی فرق آیا، نہ ان کی پگڑی میں کوئی فرق آیا، نہ ان کی مساجد کے اندر امامت میں کوئی فرق آیا، نہ ممبر و محراب کو انہوں نے چھوڑا۔ اسی معاشرے میں ہر طرح کا لعن طعن برداشت کرتے ہوئے بھی، ہر طرح کی مخالفتیں برداشت کرتے ہوئے بھی اس مولوی نے اپنا کام نہیں چھوڑا۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کی ہمت کی وجہ سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل شامل حال ہے۔ اصل بات یہی ہے، آپ قرآن سے، حدیث سے، اللہ سے اور اللہ کے رسول کے ساتھ جڑے ہوئے۔ یہ مدارس آپ کے نام سے، یہ بولیہ نشین مولوی آپ کا یہ مدارس جو ہیں یہ آپ کے محسن ہیں، یہ بولیہ نشین علماء آپ کے محسن ہیں، اور یہ مدارس اور مساجد میں بیٹھے ہوئے ہیں خدا کی قسم دین کی خدمت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ورنہ آپ کو معلوم ہے ان مدارس سے اور ان مساجد سے ان علماء کو کیا تنخواہیں ملتی ہیں؟ وہ ان مساجد اور مدارس سے باہر نکل کر اس سے کئی گنا زیادہ کما سکتے ہیں، لیکن جس فکر نے ان کو اس مدارس میں بٹھایا ہوا ہے وہ فکر ہے قوم کی فکر، وہ فکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مسئولیت کی فکر کہ اللہ پاک نے مجھے علم نصیب فرمایا ہے، میں نے اگر کوئی اور مشغلہ اختیار کر لیا، میں نے اس کا حق ادا نہیں کیا، میں نے قرآن کی تعلیمات کو آگے نہیں بڑھایا، میں نے حدیث کی تعلیمات کو آگے نہیں بڑھایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میری مسئولیت ہے۔ اس مسئولیت کے احساس میں اس مولوی کو مدرسے میں بٹھایا ہوا ہے اور اس مولوی کو مسجد کے اندر بٹھایا ہوا ہے۔ آج بھی مدارس کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، آئندہ بھی ہوں گی۔ سن 1958 سے یہ سازشیں شروع ہوئی، اب تک ہیں، کبھی ان میں ذرا کمی آ جاتی ہے، کبھی تیزی آ جاتی ہے۔ یہ چیزیں ان لوگوں کی فائلوں کے اندر موجود ہیں اور یہ سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یہ جس طرح شیطان وہ کبھی تو حملہ کرتا ہے، جس طرح قرآن پاک میں آتا ہے دل پر حملہ آور ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے مومن تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، ذرا سی غفلت ہوتی ہے تو وہ پھر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ بالکل یہی معاملہ ہمارا بھی ہے ان بے دین قوتوں کے ساتھ کہ کبھی تو کچھ وقت کے لیے ہمیں سانس ملنے کا وقت مل جاتا ہے، لیکن پھر ایک طوفان اٹھتا ہے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہمیں اعتماد ہے، اس لیے کہ ہم اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں اور اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بھی ان مدارس کی حفاظت فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ بھی ان مدارس کی حفاظت فرمائے گا۔ میں صرف آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ان مدارس کے ساتھ آپ محبت کریں، ان مدارس کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں، اس کو مدارس کو عقیدت کی نگاہ سے دیکھیں۔ آپ کا ایمان بظاہر اللہ پاک نے ان کے ساتھ جوڑ دیا ہے، ایمان کے ساتھ تعلق اللہ پاک نے ان مدارس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، قرآن کے ساتھ تعلق اللہ پاک نے اس وقت آپ کا مدارس کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، مدارس ہی اس کا واحد ذریعہ ہے، اور رسول اللہ کی تعلیمات کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے تو وہ مدارس ہی کے واسطے سے۔ اس لیے اگر آپ ان سب چیزوں سے جڑے رہنا چاہتے ہیں تو آپ مدارس کے ساتھ محبت کریں، آپ مدارس کے ساتھ عقیدت رکھیں، آپ مدارس کے ساتھ تعاون کریں، یہ آپ کا مدارس کے ساتھ بھی تعاون ہوگا، ان کے ساتھ بھی احسان ہوگا، اور حقیقت میں اپنے آپ کے ساتھ احسان، اپنی اولاد کے ساتھ احسان، اور اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے ساتھ احسان۔ حقیقت یہ بھی
ہم آپ کے شکر گزار ضرور ہیں، اور یہاں دعائیں ہوتی ہیں ان سب لوگوں کے لیے جو مدارس کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، اور ان کے ساتھ اپنی جو ہے وہ عقیدت رکھنے والے ہیں۔ میں ان حضرات کو یہاں پر دیکھ رہا ہوں جو جامعہ کے روز اول سے جامعہ کے خادم ہیں، کوئی 20 سال کا ہے، کوئی 15 سال کا ہے، کوئی 25 سال کا ہے، کوئی 30 سال کا ہے، کوئی 33 سال کا ہے۔ الحمدللہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جامعہ کے ساتھ ان کی محبت، ان کی عقیدت، ان کا تعلق بڑا ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق سب کو اجر اور بدلے عطا فرمائے۔ میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ آپ مدارس کے متعلق جتنے بھی پروپیگنڈے ہیں، اور 1000 پروپیگنڈے ہوتے ہیں، آپ مدارس کے متعلق پروپیگنڈوں سے متاثر نہ ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بات لگے تو آپ مدرسے میں آ کر معلوم کریں۔ لوگ مدارس کو ٹی وی، سوشل میڈیا اور اخبارات کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، مدارس کو اپنی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کریں، مدارس کے اندر آئیں، اور جو لوگ مدارس پر اعتراض کرنے والے ہوں، ان پر طرح طرح کی باتیں انگلیاں اٹھانے والے ہوں، آپ ان سے بھی کہیں کہ آپ ذرا مدرسے میں کا قدم رکھیں، مدرسے کو اپنی آنکھ سے دیکھیں، مدرسے کے معاملات کو دیکھیں، مدرسے کی تعلیمات کو دیکھیں، کیا چیز ہے۔ ہم پر جو الزامات لگائے جا رہے ہیں، خدا کی قسم ہے ان کو کوئی پتہ نہیں۔ دہشت گردی ہے مدرسے کے اندر ہے، مجھے مدرسے کے اندر رہتے ہوئے 44-45 سال ہو گئے پڑھتے پڑھاتے ہوئے، مجھے تو آج تک نہ دہشت گردی کے نصاب کا پتہ ہے، نہ دہشت گردی سکھانے والے استاد کا پتہ ہے، نہ دہشت گردی کیسے سکھائی جاتی ہے اور کیسے لوگ دہشت گرد بنتے ہیں۔ مجھے اور میرا مدرسوں کے ساتھ تعلق ہے، پورے ملک